یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہونے والی دوسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسا نسخہ بتایا ہے جو تمام انسانی ضروریات کے پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں کو دور کرنے میں مددگار ہے، اور یہ نسخہ دو جز سے مرکب ہے، ایک صبر، دوسرے نماز۔ یہ نسخہ تمام ضروریات اور تمام مصائب کے لیے عام ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بلکہ استعینوا کو عام رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان اپنی ہر ضرورت میں مدد حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس نسخے کے دونوں اجزاء کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا جز ہے صبر۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا۔ جیسے کوئی گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، لیکن اپنے نفس کے خلاف جا کر اس کام سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ نمبر 2، اپنے نفس کو طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا، دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن اپنے نفس کی نہ سن کر اسے نماز پڑھنے پر مجبور کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ نمبر 3، مصائب و آفات پر صبر کرنا۔ واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ جو رونا بے اختیار آ جائے تو وہ بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ تو یہ 3 شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جو دکھ، مصیبت اور صدمے پر صبر کیا جاتا ہے، بس وہی صبر کی حقیقت ہے۔ ما بقیہ جو 2 شعبے ہیں، یعنی اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا اور طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں داخل سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں آواز لگائی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر ثابت قدم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تینوں طرح کے صبر پر ثابت قدم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کے پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے،
وہ ہے نماز۔ صبر کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ صبر کا دوسرا شعبہ ہے اپنے نفس کو طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر کے اندر داخل ہیں، لیکن نماز کو الگ سے بیان کیا گیا، اس لیے کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادات و طاعات پر محبوس بھی کیا جاتا ہے اور تمام معاصی سے بلکہ بہت سے جائز کاموں سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر، جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات و عبادات کا بجا لانا ہے اور تمام گناہوں سے اپنے نفس کو بچانا ہے، نماز اس کی ایک عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری نمازیں جو غیر مؤثر نظر آتی ہیں، اس کی وجہ ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع و خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کلمے میں اس کا راز بتلا دیا کہ صبر مصیبتوں سے بچانے اور ضروریات کے پورا کرنے کا سبب کیسے بنتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو، اس کی مدد شامل حال ہو، اس شخص کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تینوں طرح کے صبر پر ثابت قدم رہ کر زندگی گزاریں اور نماز کو اس کے آداب اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری بھی مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ 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 اللہ